وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بھائی کا سوال ہے، کہتے ہیں کہ ان کے کچھ دوست حضرات ہیں اور وہ تو کہتے ہیں کہ ہم تو توحید ہی پر ہیں، لیکن وہ ہر دن اپنے موبائل کا اسٹیٹس چینج کرتے ہیں، پروفائل وغیرہ، اور یہ لکھتے ہیں کہ اب روزہ یا رمضان کا مہینہ 10 دن رہ گیا، 20 دن رہ گیا، 19 دن رہ گیا، اس طریقے سے۔ اور پھر وہ جب پہلی سحری ہوتی تو پہلی سحری مبارک، پہلا روزہ مبارک، پہلا افطار مبارک، دوسرا روزہ مبارک، تیسرا روزہ مبارک، تیسری سحری مبارک۔ تو اس طرح کا ہمیشہ وہ لوگ پیغام دیتے رہتے ہیں۔ تو ان کا سوال یہ ہے کہ میں نے ان کو تو سمجھایا لیکن وہ نہیں مان رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اسے غلط ثابت کیجیے۔ تو بھائی کا سوال یہ ہے کہ کیا یہ ان کا یہ عمل درست ہے؟ تو بھائی آپ نے جو کہا صحیح کہا، یہ عمل بالکل صحیح نہیں ہے، اور کہ ہر دن کی مبارکباد انسان دے، پہلا روزہ، پہلا افطار یا پہلی سحری، پھر دوسرا روزہ، دوسری سحری، دوسری افطار، یا اس طریقے سے مبارکباد دینا، مبارک ہو کہنا، اس طریقے سے بالکل یہ سلف صالحین کا طریقہ نہیں رہا ہے۔ اور کسی کو مبارکباد دینے سے کوئی سحری مبارکباد نہیں ہو جائے گی، اس کے اندر برکت نہیں آ جائے گی جب تک، یا روزے کے اندر جب تک انسان صحیح معنوں میں روزہ نہیں رکھے گا، ماہ رمضان کا صحیح معنوں میں استقبال نہیں کرے گا، یا ماہ رمضان کے جو اعمال ہیں وہ نہیں کرے گا، اور اس طریقے سے گناہوں سے توبہ نہیں کرے گا، اور جو اعمال مسنون ہیں اس مہینے میں ان اعمال کو انجام نہیں دے گا، تو ایسے ہی رمضان بابرکت نہیں ہو جائے گا، یا رمضان کا مہینہ بابرکت نہیں ہو جائے گا۔ رمضان کے مہینے سب کا گزر ہوتا ہے، لیکن جو رمضان کے مہینے سے صحیح معنوں میں فائدہ اٹھاتے ہیں وہی مہینہ ان کے لیے بابرکت ہے اور فائدہ مند ہے۔ تو صرف یہ کہہ دینے کہ رمضان مبارک ہو، سحری مبارک ہو، افطار مبارک ہو، یہ بالکل اس طرح کے کہنا درست نہیں ہے، اور نہ ہی کہنے سے اس کے اندر برکت آ جائے گی۔ جمعہ کا دن ہے، کچھ لوگ جمعہ مبارک ہر دن ہر ہفتے بھیجتے ہیں، بھئی یہ بھی عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ثابت نہیں ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں جہاں تک روزے کی بات ہے تو روزے سے کہیں زیادہ اہم عبادت تو نماز ہے، اس سے زیادہ یعنی نماز ہے، پھر اس کے بعد زکوٰۃ ہے، اور ان سب سے زیادہ اہم عبادت تو اللہ رب العالمین کی وحدانیت پر ایمان لانا، خالص اللہ کی بات کرنا، اس کے بعد میں کسی کو شریک نہ کرنا، یہ ہے خالص اللہ رب العالمین کی ذات پر ایمان لانا۔ اور اس طریقے سے یہ سب سے اہم عبادت ہے، تو کوئی اس کی مبارکباد تو نہیں دیتا ہے، کوئی نماز کی مبارکباد نہیں دیتا کہ ظہر مبارک ہو، عصر مبارک ہو، عشاء مبارک ہو، فجر مبارک ہو، یا زکوٰۃ انسان دیتا تو یہ نہیں کہتا زکوٰۃ مبارک ہو۔ تو یہ سب ساری چیزیں غلط ہیں، سب نئی چیزیں ہیں جو لوگوں نے ایجاد کر رکھی ہیں، اور اس طریقے سے اس کا کوئی ثبوت سلف صالحین سے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے یا صحابہ اور تابعین وغیرہ کی سنت سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے۔ اس لیے انسان رمضان کا مہینہ آئے، اللہ کی بات کرے، روزہ رکھے، جو اعمال مسنون ہیں ان کو کرے، اور اس طریقے سے مبارکباد وغیرہ دینے کا کام یہ بالکل درست نہیں ہے، یہ سنت کے خلاف ہے، اس لیے انسان کو اس سے بچنا چاہیے۔ یہ تو ایسی ہو گیا جیسے جب کوئی بڑا پروگرام شروع ہونے والا ہوتا ہے، جیسے کرکٹ کا میچ ہوتا ہے، تو جب ایک مہینہ سے کم رہ جاتا ہے تو بل بجاتے ہیں کہ الٹی گنتی شروع ہو گئی، 29 دن رہ گئے، 28 دن رہ گئے، 27 دن رہ گئے، 25 دن رہ گئے، ایک دن رہ گیا، اس کے بعد گیم شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ تو اسی طریقے سے ہو گیا جس طریقے سے کھیل کود کے بارے میں لوگ کرتے ہیں، تو یہ بالکل ایسا عمل درست نہیں ہے۔ انسان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے، تقوی اختیار کرنا چاہیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق انسان کو اپنی زندگی گزارنا چاہیے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ نہیں ہے کہ وہ ہر دن کی مبارکباد دیتے تھے، ہر افطار کی، ہر سحری کی، کوئی اس کا ثبوت نہیں ملتا ہے۔ اور جس چیز کا ثبوت نہ ہو انسان اس سے دوری اختیار کرے گا، وہ نہیں کرے گا۔ کرنے کے لیے ثبوت چاہیے، اس کا نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ چیز جائز نہیں ہے۔ اگر وہ جائز ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ضرور اس کا ثبوت ہوتا، حدیثوں کے اندر صحابہ کرام نے اس کو بیان کیا ہوتا۔ جی ہاں، تو نہ ہونا، اس کا ذکر نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ چیز جائز نہیں ہے۔ اب ہمارے بھائی صاحب کہیں گے کہ کہاں منع ہے کہ مبارکباد نہ دو افطاری کی، یہ سحری کی مبارکباد نہ دو، یا روزے کی مبارکباد نہ دو، تو وہ یہ کہیں گے کہاں منع ہے؟ تو دیکھیے، منع کی دلیل نہیں چاہیے، کرنے کی دلیل چاہیے، کیونکہ عبادات کے اندر اصل منع ہی ہے، عبادات کے اندر اصل منع ہی ہے۔ وہی عبادت جائز ہوگی جو عبادت آپ جو جس کا ثبوت ہوگا۔ تو جب ثبوت نہیں ہے، جس کا مطلب یہ کہ وہ منع ہے، اس کا مطلب یہ کہ وہ منع ہے۔
تو منع ہونے کا کی دلیل نہیں چاہیے کہ بھئی اسے منع کیا گیا. بہت ساری چیزیں نہیں منع کی گئی ہیں. آپ نماز پڑھتے ہیں، رکعت کے اندر ایک رکوع کرتے ہیں، 2 سجدے کرتے ہیں. قرآن کی کس آیت میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کس حدیث کے اندر منع کیا گیا ہے کہ ایک رکعت کے اندر ایک ہی 2 رکوع کرنا حرام ہے، یا ایک ہی سجدہ کرنا، ایک ہی سجدے پر اکتفا کر لینا حرام ہے، یا 3 سجدہ کرنا حرام ہے؟ کہاں لکھا گیا ہے؟ کوئی ایسی حدیث آپ کو نہیں ملے گی. ایسی ظہر کی 4 رکعت ہے، کہاں لکھا ہوا کہ ظہر کی 5 رکعت پڑھنا حرام ہے؟ کوئی ایسا ثبوت آپ کو نہیں ملے گا. جی ہاں، تو یہ ہے کہ کرنے کے لیے دلیل چاہیے، نہ کرنے کے لیے دلیل نہیں چاہیے، کیونکہ عبادات کے اندر اصل حرمت ہی ہے، اصل ممانعت ہے. جس کا ثبوت نہ ہو وہ چیز منع ہے. بس عبادات کے اندر دنیاوی جو معاملات ہیں، کاروبار ہے، تجارت ہے، اس کے اندر اصل اباحت ہے، اصل اباحت یعنی جواز ہے، اور یا اصل اور منع کی، اگر کوئی چیز منع کی جائے گی اس کی دلیل دینی پڑے گی کہ یہ چیز منع ہے. جیسے مان لیں ہر طرح کی تجارت آپ کے لیے حلال ہے، اب اس کے لیے ہر ایک کے لیے ثبوت نہیں چاہیے. مثال کے طور پر آدمی کمپیوٹر کی تجارت کرتا ہے، تو بھائی کہے کہ کمپیوٹر کی تجارت لائیے، آپ حدیث ثابت کیجئے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہو کہ کمپیوٹر کی تجارت جائز ہے. تو ہم کہیں گے نہیں، یہ تجارت ہے، تجارت کے اندر اصل حلت ہے، لہذا یہ جائز ہے، اس کا کرنا انسان کے لیے جائز ہوگا. اور جو اصول بنائے گئے ہیں ان اصول پر اگر آئے گا تو اس کی ممانعت ہوگی. جیسے اس میں غرر نہ ہو، دھوکہ نہ ہو، جہالت نہ ہو، اور وہ چیز معلوم ہو. تو یہ جو شرطیں ہیں، یہ ساری شرط پائی جائے گی تو وہ چیز ہو جائے گی آپ کے لیے جائز. اور جو ہے اگر ان سے ہٹ کر کے ہے تو ہر کام کے لیے، یعنی دنیاوی چیزوں میں، تجارت میں، کاروبار میں، ان چیزوں میں ہر ایک کے لیے دلیل نہیں چاہیے، کیونکہ اصل اس کے اندر عبادت ہے. البتہ عبادات توقیفی ہیں، ہر عبادت آپ کے لیے حرام ہے جس کی کوئی دلیل قرآن و سنت کے اندر نہ ہو. اگر دلیل نہیں ہے تو وہ حرام ہے. آپ اس کو مثال سے یوں سمجھ سکتے ہیں، جیسے ہم مان لیجئے عقیقہ کرتے ہیں، تو عقیقہ میں کوئی آدمی کہے کہ لائے 2 رکعت نماز بھی پڑھتے ہیں، تو اس کا 2 رکعت نماز پڑھنا جو ہے یہ غلط ہو جائے گا. وہ کہے قربانی میں 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں اور جانور ذبح کرتے ہیں، تو لائی یہاں بھی کر لیتے ہیں، تو ہم یہ کہیں گے نہیں، عقیقے کی نماز نہیں ہے. اس کا ثبوت نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ چیز حرام ہے، نہیں جائز آپ کے لیے کرنا. جی ہاں، تو یہ ہے کہ باہر یہ جو عمل کیا جا رہا ہے غلط ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. اس لیے ایسے لوگوں کو چاہیے کہ جو ہے ان چیزوں سے باز آئیں. اور اسلام یا توحید دعوے کا نام نہیں ہے، انسان اس کو عمل سے ثابت کرتا ہے، اپنے ایمان اور اپنے عقیدے ثابت کرتا ہے کہ اس کے پاس کہاں تک توحید ہے، کہاں تک اللہ کی ذات پر ایمان ہے، کہاں تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے محبت ہے. صرف دعویٰ کر لینے سے کوئی آدمی صحیح معنوں میں مومن اور مسلمان نہیں ہوگا. دعویٰ تو سب لوگ کرتے ہیں، اس لیے دعویٰ کافی نہیں، انسان کو ثابت کرنا پڑے گا کہ وہ سلف صالحین کے منہج پر ہے. وہ کہے کہ ہم سلف صالحین کے منہج پر ہیں، توحید سنت پر ہیں، لیکن بدعات کرے، شرک کرے، خرافات کرے، نئی نئی چیزیں لے کر کے آئے، اور اس طریقے سے یعنی جو وہ اعمال تھے جو سلف صالحین کے خلاف ہے، تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ بالکل جائز نہیں ہے اس طریقے سے کرنا. یہ جو ہے دعویٰ اس کا کافی نہیں ہوگا. تو دعویٰ الگ ہے، اور اس طریقے سے دعویٰ کے لیے دلیل چاہیے. لہذا ایسے لوگوں سے میری یہی نصیحت ہے کہ وہ ان چیزوں سے بچیں، کیونکہ ان چیزوں کا ثبوت نہیں آتا ہے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.